نیکسٹ آیات میں قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شکایت کریں گے اپنی قوم کے بارے میں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول یہ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ یعنی قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خلاف کھڑے ہو کے گواہی دیں گے، اس امت کی شکایت لگائیں گے اللہ کی جناب میں کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کہاں سے کریں گے؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے خلاف اللہ کی جناب میں شکایت کریں گے کہ انہوں نے میری قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جو کتاب آپ نے دی تھی کہ اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنی تھی، انہوں نے تو اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کے اوپر عمل ہی نہیں کیا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کو سمجھا، نہ اس پہ عمل کیا، نہ اس کے نظام کو قائم کیا۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا، بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی کہ ہم کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق ہے تو آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو الٹا جو ہے یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گا۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے یہ قرآن آخرت میں تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، تیسری آپشن تو ہے ہی نہیں۔ تمہارے لیے حجت کب ہوگا؟ جب اس کو پڑھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے، اس کو پھیلاؤ گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ نظام قائم کرنے کی جدوجہد کرو گے، اس کے احکامات کو معاشرے سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کرو گے۔ یہ اس لیے آیا ہے، یہ صرف برکت کے لیے نہیں آیا، یہ اس لیے آیا کہ اللہ کا حکم جو ہے جس طرح مسجد میں غالب ہے، اسی طرح مارکیٹ میں، بازار میں، پارلیمنٹ میں، عدلیہ میں، ہر جگہ اللہ کا حکم غالب رہے تمام انسانوں کے اوپر، تمام جو ہے وہ اجتماعیت کے اوپر۔ تو یہ کام کرو گے تو پھر تبھی تو جو ہے وہ تمہارا قرآن کے ساتھ سچا تعلق ہے، تبھی تو یہ قرآن تمہارے لیے حجت بنے گا، ورنہ تو یہ تمہارے خلاف گواہی دے گا، قرآن بھی اور رسول بھی۔ تو قرآن کے ساتھ ہم نے یہ سچا تعلق بنانا ہے۔